بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین نے اروناچل پردیش میں بھارت کی 50 سے 60 کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ دعویٰ کسی مخالف لیڈر نے نہیں بلکہ خود بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے کیا ہے۔ ان کی ویڈیو کانگریس نے افشا کی، جس میں وہ چینی قبضے کا برملا اعتراف کر رہے ہیں۔ اروناچل پردیش کو اگلا ڈوکلام قرار دیا گیا ہے۔ یہ انکشاف مودی سرکار اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے لیے شدید دھچکا بن چکا ہے۔ اب بھارت اندرونی طور پر سیاسی و عسکری دباؤ میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ بھارت کی پاکستان اور چین کے ساتھ لڑائی، بھارت مشکل میں پھنس گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایک طرف تو بھارت پاکستان پر ایک اور فالس فلیگ حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو دوسری طرف چین نے مشرقی سرحد پر نیا محاذ گرم کر دیا ہے۔ بھارتی افواج دو طرفہ جنگ کے خدشے سے شدید دباؤ کا شکار ہے۔ بھارتی حکومت یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ پاکستان پر ضرب لگائے یا چین سے دفاع کرے۔ موجودہ کشیدہ حالات میں بھارت کی دفاعی حکمت عملی بکھرتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ صورتحال بھارتی حکومت کے لیے ایک کڑے امتحان میں بدل چکی ہے۔ چینی وزیر اعظم نے دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ کر بھارت کو پانی سے بھی مات دے دی۔ چین نے اروناچل پردیش میں دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کی تعمیر کا آغاز کر دیا، جو براہ راست بھارت کے پانی کو روکنے کا سبب بنے گا۔ بھارت جو خود پاکستان کا پانی روکنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا، اب چین کے ہاتھوں اسی جال میں پھنس گیا۔ جغرافیائی سطح پر چین کی برتری ایک واضح پیغام ہے۔ بھارت کی حیثیت اس وقت چین کے سامنے نہایت کمزور ہو چکی ہے۔ آبی جنگ کا یہ نیا محاذ بھارت کے لیے مزید خطرات لے کر آ رہا ہے۔ بھارت نے چینی شہریوں پر سے ویزا پابندیاں ہٹا لی، مگر چین نے اروناچل پردیش کو اپنا حصہ قرار دے دیا۔ بھارت نے خاموشی سے چینی شہریوں پر لگی ویزا پابندیاں ختم کر دی، مگر چین نے اروناچل پردیش کے متعدد شہروں، جھیلوں اور وادیوں کے نام بدل کر چینی نام رکھ دیے۔ چین نے واضح پیغام دیا ہے کہ اروناچل پردیش پر اس کا دعویٰ برقرار ہے۔ یہ سفارتی چال بھارت کے لیے ایک اور شکست کے مترادف ہے۔ بھارتی سرکار کی خاموشی ان کے اندرونی خوف کی نشاندہی کرتی ہے۔ چین نے بھارت کو سرحد پر اور عالمی سطح پر گھیر لیا ہے۔ بھارت نے روس سے تیل کے سودے سے امریکہ کی ریڈ لائن کراس کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ شدید غصے میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت وارننگز کے باوجود بھارت نے روسی تیل کی کھیپ وصول کر لی ہے۔ 4 بڑے ٹینکر بھارتی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکے ہیں۔ ریلائنس، بھارت پیٹرولیم سمیت سرکاری و نجی ریفائنریز نے روسی خام تیل خرید لیا۔ اب امریکہ کی ریڈ لائن کو کھلے عام پامال کر دیا گیا ہے۔ بھارت نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ امریکی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ مودی حکومت نے اب امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھارت نے حساب لگایا روس سے تعلق فائدے کا، جبکہ امریکہ سے علیحدگی نقصان کا سودا۔ مودی سرکار کے معاشی ماہرین نے حساب کتاب لگایا ہے کہ روسی تیل سے بھارت کو $5 ارب کا خالص فائدہ ہے، جبکہ روس سے تعلق توڑنے کی صورت میں $14 ارب کا نقصان بھی ہوگا، جبکہ امریکی پابندیوں سے صرف 9 سے 10 ارب ڈالر کا۔ بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ نقصان برداشت کر کے آزادی برقرار رکھی جائے گی۔ امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا خطرہ اب بھارت کو روک نہیں پا رہا۔ اب نفع نقصان سے بڑھ کر بات وقار کی ہو چکی ہے۔ امریکہ کی دفاعی سپلائی رکی تو بھارتی افواج مفلوج ہو جائے گی۔ مودی کا سخت فیصلہ۔ بھارتی افواج کا 70% اسلحہ، وردیاں اور دیگر سازوسامان روس سے آتا ہے۔ اگر یہ سپلائی رکی تو فوج، فضائیہ اور نیوی کا نظام بیٹھ جائے گا۔ امریکہ اگر دفاعی سازوسامان پر بھی پابندیاں لگا دیتا ہے تو بھارت کے پاس متبادل نہیں بچے گا۔ اس خطرے کو دیکھتے ہوئے بھارت نے روس سے تعلقات جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھارتی سرکار اب امریکی دھمکیوں کی بجائے عملی فائدے کو ترجیح دے رہی ہے۔ یہ فیصلہ بھارت کی عسکری خود مختاری سے جڑا ہے۔ چین اور روس کا بھارت کے ساتھ اظہار یکجہتی، امریکہ عالمی سطح پر تنہا ہونے لگا۔ چین، روس اور برازیل نے بھارت کے امریکہ کے خلاف ہٹ درمی پر حمایت کا اعلان کر دیا۔
چین چاہتا ہے کہ بھارت امریکی دائرہ اثر سے نکل کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ برکس اتحاد کو مضبوط کیا جا سکے۔ امریکہ کے لیے یہ ایک بڑا سفارتی دھچکا ہے کیونکہ اگر بھارت مکمل طور پر چین اور روسی کیمپ میں چلا گیا تو ڈالر کی بالادستی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی اکثریتی آبادی اب ایک اور نئے عالمی بلا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امریکہ کا تنہا رہ جانا ممکن دکھائی دینے لگا ہے۔ بھارت کی عوام قربانی کے لیے تیار، بھارتی وزیر اعظم بہت جلد قوم سے خطاب کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر بھارت پر پابندیاں لگاتا ہے تو مودی قوم سے براہ راست خطاب کرے گا جس میں وہ مہنگائی اور مشکلات کی وضاحت کرے گا۔ بھارت میں قومی جذبات ہمیشہ سے طاقتور لیڈر کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کی تقریر عوام کو قربانی کے لیے ذہنی طور پر تیار کرے گی۔ ماضی میں بھی بھارت پاکستان بنگلہ دیش میں ایسے مواقع پر قوم لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ بھارت کی عوام مہنگائی سہنے کو تیار ہوگی یا نہیں۔ اسرائیل نے امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے سے روک دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے بربریت کا سلسلہ جاری۔ موجودہ حکومتی میڈیا آفس نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے 22,000 سے زائد انسانی ہمدردی پر مبنی امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روک دیے ہے۔ عرب خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روکے جانے والے ٹرکوں میں زیادہ تر اقوام متحدہ، بین الاقوامی تنظیموں اور دیگر امدادی اداروں کی طرف سے بھیجی جانے والی اشیاء خوردونوش، ادویات اور دیگر ضروری امداد شامل ہے۔ نیتن یاہو کی حماس کو آخری مہلت، غزہ میں 62 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کو زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی کے لیے امریکی تعاون سے ایک آخری مہلت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے مزید 62 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عرب خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیلی کابینہ آج اہم اجلاس کرے گی جس میں غزہ سے متعلق آئندہ اقدامات پر فیصلے ہونے کی توقع ہے۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے سیکیورٹی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کی کسی بھی ممکنہ ڈیل کے امکانات کے بارے میں سیکیورٹی اداروں میں شدید مایوسی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے بحث میں الجھنے کی خواہش نہیں لیکن جوہری بیان بازی میں احتیاط برتنی چاہیے۔ روس سے بڑا بیان سامنے آ گیا۔ روس کے صدارتی محل کرملن کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جوہری آبدوزیں روس کے قریب تعینات کرنے کے حکم پر پہلا رد عمل سامنے آ گیا۔ روس کے صدارتی ترجمان دمتری پیسکوف نے امریکی صدر کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہر کسی کو جوہری بیان بازی کے بارے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ترجمان کرملن نے بتایا کہ یہ بات پہلے ہی واضح ہے کہ امریکی آبدوزیں جنگی ڈیوٹی پر تعینات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لفظی بحث میں الجھنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے اور کسی بھی قسم کی جوہری کشیدگی میں اضافے کی بات نہیں کر رہے۔ طوفان فلورس کے باعث برطانیہ میں متعدد پروازیں، ٹرینیں منسوخ اور تقریبات ملتوی کر دی گئی۔ طوفان اور تیز ہواؤں سے نظام میں زندگی میں بڑے پیمانے پر خلل پڑنے کا خدشہ ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق طوفان فلورس برطانیہ اور آئرلینڈ سے ٹکرا چکا ہے۔ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو چکی ہے۔ یارکشائر، شمالی انگلینڈ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں طوفانی ہواؤں اور شدید بارش کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ تیز ہواؤں سے درخت گر گئے، متعدد شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ ایران کا فضائی حدود مکمل طور پر کھولنے کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ کشیدگی کے بعد ایران نے آج سے اپنی فضائی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ ایرانی شہری ہوا بازی کے ادارے سول ایوی ایشن آرگنائزیشن نے تصدیق کر دی ہے کہ اب نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی پروازیں بھی ایران کی فضائی حدود استعمال کر سکیں گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ اوپیک پلس کی جانب سے ستمبر میں پیداوار میں 5
47,000 بیرل یومیہ اضافے کے فیصلے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پیر کو کاروباری سرگرمیوں کے دوران بیرینٹ کروڈ کی قیمت 18 سینٹ یا 0.26% کمی سے 69.49 ڈالر فی بیرل پر آ گئی، جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ 12 سینٹ یعنی 0.18% کمی کے ساتھ 67.21 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ایران اور خلیجی ممالک کے سفر کے لیے فیری سروس لائسنس کی منظوری۔ وزارت بحری امور نے سی کیپرز کو ایران اور خلیجی ممالک کے لیے فیری لائسنس کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چوہدری کا کہنا ہے کہ آج بحری رابطے کی نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ فیری سروس سے زائرین اور مزدوروں کو سستا سفر میسر ہوگا۔ کراچی اور گوادر سے فیری سروس کا آغاز ہوگا۔ سمندری سفر محفوظ، آرام دہ اور قابل استطاعت بنایا جائے گا۔ فیری سروس سے معیشت، سیاحت اور تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔